The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places, that wasila, shifa is haram. 25 places. In 2 places it says, to whom Allah will give permission on the day of judgment. Therefore we do dua after the adhan that make Muhammad sallallahu alaihi wasallam to intercede on our behalf on the day of judgment. In this world, you cannot ask, if you have to ask for help, ask to Allah directly, ultimate help. Allah says, میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں آتا ہوں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں. جو بھی قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں صرف قرآن اور صحیح حدیث. کوئی بھی شخص قرآن کی آیت پیش کرتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں, صحیح حدیث پیش کرتا ہوں قبول کرتا ہوں. اگر دوسرا کچھ پیش کرتا ہے کہ اس نے کہا اس نے کہا تو میں کہتا ہوں بھائی قرآن اور صحیح حدیث کے روشنی میں صحیح ہے تو میں مانتا ہوں, ورنہ میں نہیں مانتا ہوں. میں اپنے آپ کو کبھی عالم ہی نہیں کہتا ہوں, میں اسکالر بھی نہیں کہتا ہوں, میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں. لیکن جو بھی کہتا ہوں قرآن میں سے حوالہ دیتا ہوں تو دوسرے لوگ کو ذرا حلق سے اترتا نہیں, حوالہ دیتا ہوں نا پھٹافٹ. Simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? Sure. Even 4 years before I met you in flight. 25 verses, 2 verses says, to whom Allah gives the permission on the day of judgment. So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila because you referred to the wasila, sir. And when you said about the card, I gave you 4 years back when I met you in flight from Jeddah to Bombay. You said you will reply, but that was also not answered. So I was just wondering when you are coming, I can talk to you directly and get information. I hope I will get a reply. I don't remember when you said, but yeah. At that time I spoke to you about following 4 imams. Yeah, my email is there. Behind the question, sir. Yes. Verse on the Quran. What are the 25 verses of Quran which says Muslims cannot seek wasila? Clear? What are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers? چیپٹر نمبر بتا دیا, پیج نمبر بتا دیا, سطر نمبر بتا دیا. واقعی میں کیا میموری ہے, بس اسی کی طرف مائل ہوئے, یہ نہیں دیکھا کہ جو بات کہی وہ صحیح ہے کہ نہیں. یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زائد آیتیں ہیں قرآن میں کہ وسیلہ حرام ہے, ایک آیت تو دکھا دیجئے. اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں کہ قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو ہے, لا تبتغوا والی کوئی آیت نہیں ہے. وسیلہ لینے پر تو آیتیں ہیں, نہ لینے پر کوئی آیت نہیں ہے. تو جواب نہیں دے پائے, کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا. 4.5 سال ہو گئے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا. اور ہم نے پہلے بھی یہاں چیتا کیمپ میں کہا ہے, بمبئی میں بھی کہا ہے, کیرلا میں بھی کہا ہے, اب بھی کہہ دیتے ہیں. یہاں کوئی ذاکر نائک کا ماننے والا ہو تو برائے مہربانی اس سے یہ آپ ریکویسٹ کرے کہ حافظ احسان کے سوال کا جواب دے دو. اور یہ سوال صرف میرا نہیں ہے, کروڑوں سنی مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال چھپا ہوا ہے. سب کو تم نے کنفیوز کر دیا کہ 25 آیتیں وسیلے کو حرام قرار دیتی ہیں. ہمارے کتنے نوجوان کنفیوز ہو کر وسیلے کو چھوڑ دیے گئے. تو سب ان کروڑوں نوجوانوں کو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ سوال کیا اور آج تک جواب نہیں اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا. اس لیے کہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اب بھی اگر کوئی اس کے فینس یہاں پہ ہو تو پلیز, کافی فینس نے ای میل کر کے کہا بھی کہ سری لنکا والوں کا جواب دے دو. جواب نہیں دیا تو الحمدللہ کافی لوگ اس کلپ کو دیکھ کر توبہ کر کے سنی بن گئے الحمدللہ. اور ہم آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں, اگر آپ سچے ہو, اگر آپ ذاکر نائک اور ان جیسے وہابی سپیکرز کی باتوں کو سن کر کنفیوز ہو چکے ہو تو آپ سامنے جا کر پوچھو کہ ایک آیت ثابت کر دو وسیلہ حرام ہے, ہم چھوڑ دیں گے. اور وہ